ویلکم بیک ناظرین. آج پاکستان تحریک انصاف کے جو قید لیڈرشپ ہے انہوں نے ایک اہم خط لکھا ہے جس کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب اور یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ شامل ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کو مذاکرات کی طرف جانا چاہیے چونکہ معاملات اسی طرح حل ہو سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے اپنی بہنوں کے ذریعے ایک پیغام دیا ہے پارٹی کو کہ عاشورہ کے بعد آپ احتجاجی سیاست کی طرف آئیں. اب ڈاکٹر امجد خان صاحب, دو ڈائریکشنز آپ کو دی جا رہی ہیں. تمام لیڈرشپ شاہ محمود قریشی صاحب, سرفراز چیمہ صاحب, باقی سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ مذاکرات کی طرف جائیں. دوسری طرف خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں عاشورے کے بعد آپ سڑکوں پہ نکلیں. اب پارٹی کیا کرے گی؟ اچھا, اس میں دیکھیں مذاکرات سے پاکستان تحریک انصاف میں کوئی بھی انکاری نہیں ہے, لیکن مذاکرات ان کے ساتھ ہونی چاہیے جن کے پاس اختیار ہو. ہم نے جو مذاکرات کے لیے اس سے پہلے کمیٹی بنائی تھی وہ میرے خیال میں یہ اسی وجہ سے کہ انہوں نے ہمیں آفر بھی نہیں کی تھی اور ہم نے اپنی طرف سے کمیٹی بنائی صرف اس انڈیکیشن کے لیے کہ وی آر سیریس اباؤٹ ڈائیلاگ. پھر کیا ہوا؟ ٹھیک ہے, پھر یہی ہوا جس طریقے سے انہوں نے مذاق اڑایا, جس طریقے سے پولیٹیکل پارٹیز نے دیکھیں ہم تو سیریس تھے اس میں, لیکن انفارچونیٹلی وہ مقاصد ہم حاصل نہیں کر سکے جن مقاصد کے لیے ہم نے وہ کمیٹی بنائی تھی. اب عمران خان جو بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے کی, لوگ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہے آج کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ عاشورہ کے بعد آپ احتجاج دو باتیں ہیں نا اس میں اسی پہ آتا ہوں. جو ہمارے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے جو قید ہے انہوں نے دو باتیں کی ہیں. ایک یہی کہ چاہے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہو یا سیاسی پارٹیوں سے آپ مذاکرات کریں, ہم اس کے حامی ہیں, لیکن مذاکرات بامقصد مذاکرات اور با اختیار لوگوں کے ساتھ مذاکرات. ٹھیک ہے, عمران خان بھی یہ کہتے ہیں اور عمران خان چاہتے ہی یہ کہ ہماری اگر مذاکرات مطلب اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے جو با اختیار بھی ہو اور جو مذاکرات بامقصد بھی ہوں. ٹھیک ہے, اب مزاحمت ہے تو مذاکرات کے ساتھ ساتھ مزاحمت تو چلتی ہے, اور پیپلز پارٹی والوں کو تو میرے خیال میں سب سے زیادہ پتہ ہے کہ مذاکرات کی سیاست کے بغیر پاکستان میں اب سروائیو ہی نہیں کر سکتے. یا پہ جب لوگ مذاکرات کے ٹیبل پہ نہیں آتے تو احتجاج کریں گے. بالکل احتجاج کریں گے, احتجاج کے لیے سارے پولیٹیکل بالکل ساتھ دیکھیں. اگر وہ چاہتے کہ ہم مذاکرات کے ٹیبل پہ آئے پھر تو جو بالکل مذاکرات کے ٹیبل پہ آئیں گے, لیکن ساتھ مزاحمت بھی کریں گے. نہیں تو اگر وہ چاہتے ہیں کہ آپ مذاکرات کے ٹیبل پہ آئیں تو وہ کیا کریں؟ وہ یہ کہ وہ با اختیار ہو, کیونکہ پہلے ہم نے کمیٹی بنائی تو وہ بامقصد کمیٹی, وہ بامقصد مذاکرات نہیں ہوئے تھے. چلیں شعلہ رضا صاحبہ, آپ کو اس لیے شاید نیند آ رہی ہے کیونکہ یہ باتیں بہت دفعہ ہو چکی ہیں. یہی میں تھک گئی تھی. اور میں ایک بات بتاؤں آپ کو, اور وہ یہ کہ دیکھیں پی ٹی آئی کبھی بھی کوئی فیصلہ کرتی ہے اس پہ دو باتیں سامنے آتی ہیں کچھ بھی ہو. اب ایک جو ہے وہ گروپ کہہ رہا ہے کہ مذاکرات کرے, اور ایک اب قائد ان کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں مگر دیکھیے با اختیار تو آپ اس معاملے میں تو نہیں ہے نا, چونکہ آپ ان کو چھوڑ تو سکتے نہیں ہیں. نہیں, اب ایک بات اور بھی ہے کہ ان کے مقدمات چل رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, انہوں نے ایک دفعہ نہیں کافی دفعہ مذاکرات تک انہیں لے کر آئے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب اس طرح سے ہوتا ہے کہ باہر آ کے ہر شخص ہر طرح کی بات کرتا ہے, جتنے منہ ہوتے ہیں اتنی بات ہوتی ہے, تو پھر یہ کہا گیا کہ اوکے جو آپ کے مطالبات ہیں انہیں لکھ کے لائیں. تو مطالبات لکھ کر بھی آ گئے. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ باتیں مانے ورنہ نہیں ہوگا, تو پھر مذاکرات کیوں کر رہے ہیں؟ پھر ڈائریکٹ ہی آپ جو ہے وہ اپنے مطالبات لے کے اور مظاہرے شروع کر دیں. تو یہ خود کسی مذاکرات میں کبھی سنجیدہ نہیں رہے. اور جہاں تک بات ہے تو اگر ابھی میں پرسوں ہی کی بات دیکھ لوں تو ڈی جی آئی ایس پی آر کا انٹرویو تھا کسی سے, ہاں, تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے تو نہیں مذاکرات کرنے. تو ایک طرف آپ کہتے ہیں آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں, دوسری طرف آپ دوسروں کو کہتے ہیں کہ آپ ان کے بٹ پالش کر رہے ہیں, تیسری دفعہ آپ کہتے ہیں خدا کے لیے پاؤں دو ہمیں بھی پالش کرنا ہے, دیکھیں ہم مذاکرات آپ سے ہی کر رہے ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اگر وہ چاہتے بھی ہیں کہ ان سے مذاکرات ہوں تو آپ کو چاہیے آپ اتنے بااصول بنیں کہ آپ کہیں کہ ہمیں پولیٹیکل پارٹی ہی سے ہی کرنے ہیں. دیکھیں چارٹر آف ڈیموکریسی پہ جو ان کے سائنس ہے تو اس میں آپ سیکشن ڈی کو دیکھیں کہ جس طریقے سے وہ ملٹری اور سویلین ریلیشن شپ پہ انہوں نے بات کی.
اگر انہی باتوں کو ہم بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہی باتوں پہ مذاکرات چاہتے ہیں کہ وہ سیاست میں دخل اندازی نہ کرے, وہ بزنسز میں جو ان کے انویسٹمنٹس ہیں تقریباً 100 بلین ڈالرز بات کرنے کے لیے تیار ہے اسٹیبلشمنٹ سے, بالکل. کیسر احمد شیخ صاحب, یہ جو بات امجد علی خان صاحب کر رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں کہ آپ سیاست کے اندر مداخلت نہ کریں, مگر آپ نے تو اپنے تمام معاملات ان کو دے دیے, یہاں تک کہ NSA کے جو ڈائریکٹر ہیں وہ بھی آپ نے ISI کے چیف لگا دیے ان این انپریسیڈنٹڈ موو. تو آپ تو اپنا سارا اقتدار جو ہے, جو بھی آپ کے پاس اتھارٹی ہے, وہ ان کو دے ہی چلے جا رہے ہیں, تو یہ تو کچھ اور چاہ رہے ہیں آپ سے. دیکھیے یہ ان کا انتہائی کمزور دلیل ہے. کوئی بھی کام مذاکرات کے بغیر تو ہوتا نہیں ہے. کبھی یہ کچھ کہتے ہیں, 2014 سے یہ تو کہتے ہیں ہم نے چور ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں ہے. اب یہ دلیل اپنے دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا اور نہایت زیادتی کی, جو یہ جنگ ہوئی 4 دن, اس کے باوجود پاکستان کہتا ہے کہ پانی پہ یا کشمیر پہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. کبھی دنیا میں ایسا ہوا؟ وہ تو ہمارا دشمن ہے, تو آپ حکومت میں آپ پہل کر دیں, ہمارے دوست اب ہیں, آپ حکومت میں آپ پہل ہم کر تو پہل کر رہے ہیں. کیا کریں میں بتاؤں, کیا ہم تو ہر قسم کی پہل کر رہے ہیں, ان سے گزارش کر رہے ہیں. میں ان کے پاس گیا ہوں ابھی بجٹ سیشن میں, کئی ان کے ممبروں سے ملا ہوں, اور میں نے ان سے کہا ہے کہ جب بھی مذاکرات کریں گے آپ کو فائدہ ہوگا. میں اپنی سیاسی زندگی میں اور اپنی کاروباری زندگی میں نے ہمیشہ جہاں بھی دیکھا ہے کہ کوئی بھی بیٹھا ہے وہ کچھ لے کے اٹھتا ہے. یہ پتہ نہیں کیا کس قسم کی سیاست کر رہے ہیں, اور نقصان پہ نقصان اپنا کیے جا رہے ہیں. اس سے ان کو فائدہ کیا ہوگا؟ مگر آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو زیادہ کیا کرنا ہے, کوشش کرنی چاہیے, چونکہ آپ نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی, آپ نے ڈیزل کی قیمتیں بڑھا دی, آپ نے گیس, لوگ نہ خوش ہیں اس بات سے. تو اگر عمران خان صاحب کی جماعت بھی اب پھر سے سڑکوں پہ آئے گی تو ایک آپ کی حکومت کے خلاف ایک ہوا تو بنے گی نا کیسر صاحب. ان کو یہ غلط فہمی ہے, آپ سب کو جو بھی یہ سوچ رہے ہیں نا. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ فیصل آباد ڈویژن سے میرا تعلق ہے, وہ ایک سینٹرل پنجاب کی ڈویژن ہے. 4 ضلع ہیں, چنجوٹ, جھنگ, فیصل آباد اور ٹوبہ ٹیک سنگھ. 18 میں سے MNAs میں سے 15 MNA ان کے بیٹھے ہیں. وہاں سے مجھے فیصل آباد سے جا کے احتجاج کروا کے دکھائے, سارے MNA ان کے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہم خیالی ہے, لوگ اب تھک چکے ہیں, لوگ ان سے تھک چکے ہیں. لوگ اب کیسر صاحب یہ کہہ رہے ہیں امجد صاحب کہ لوگ آپ سے تھک چکے ہیں, احتجاجی سیاست سے تھک چکے ہیں. اپنی پارٹی میں آپ پنجاب اسمبلی کے اندر احتجاج نہیں کر سکتے, باہر کیا کریں؟ اختلاف ہے. اچھا بات یہی ہے کہ 2024 سے پہلے جب میں خود پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ تھا اور جب میں آنا چاہ رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرنے, تو مجھے بلا لیا گیا کمشنر ہاؤس, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے تھے انہوں نے مجھے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف تو ختم ہو گئی ہے, پاکستان تحریک انصاف یہاں سے نہیں جیت سکتے, آپ اس طرح کریں کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کو جوائن کرے. پاکستان تحریک انصاف, میں نے کہا کہ عوام کا یہ فیصلہ ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کروں اگر میں پیپلز پارٹی کو چھوڑنا چاہوں تو, ٹھیک ہے. تو اب پاکستان تحریک انصاف کو آپ دیکھیں وہاں سے کتنی 2/3 میجورٹی 3/4 میجورٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کی. پاکستان کے لیول پہ اب میرے خیال میں یہ سب ماننے کے لیے تیار ہے, جتنے پنجاب میں فارم 47 کے لوگ بیٹھے ہیں, اگر فارم 45 کے ہوتے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کی میجورٹی ہوتی, لیکن انفارچونیٹلی دس واز the worst rigged election in